अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है। 21 तारीख भी आ गई है, इलेक्शन का दिन भी आ गया है और बड़ी बड़ी खबरें भी आ गई हैं। एक ख़तरनाक खबर भी आ गई है, वो भी आपको बताएंगे और सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं आपको। फ़िलहाल आपको ये बताएं कि इस वक्त पोलिंग जारी है और 53 अरकान हैं अपोजिशन के सेनेट सेनेट के इलेक्शन में और 92 अरकान हैं गवर्नमेंट के। ठीक है जी। तो इस हिसाब से जो 4 सीटें बनती हैं, 19 अफराद पे एक सीट बनती है। 19 MPA जब वोट डालेंगे एक सेनेटर मुंतखब होगा 19 पे। तो इसमें 4 बनती हैं अपोजिशन की और 7 बनती हैं गवर्नमेंट की। लेकिन गंडापुरी ने यह तय किया है मुआहदा कि जनाब 6 मुझे दे दें, 5 आप ले लें। सौदा किया है ना, नूरा कुश्ती जिसे हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर हमें अपोजिशन पे भी इतराज़ है कि इन्होंने क्यों ये नूरा कुश्ती की है। तो अब सूरत हाल ये है कि इनके 5 उम्मीदवार थे PTI के, जिन्होंने कहा था कि हम कागजात वापस नहीं लेंगे और उन्होंने जमा कराए। तो 6 और 5 11 इन्होंने कराए हैं, 11 के 11। अब देखना ये है, अब इसमें एक और अपडेट हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट हुई है कि उन 5 आज़ाद उम्मीदवारों में से 4 बैठ गए हैं। एक जो है ना खुरम ने कहा जी कि मैं नहीं बैठागा, मैं इन्होंने एक्सपोज करांगा। ठीक है। तो अब बज़ाहिर तो नूरा कश्ती में 6 बनते हैं हुकूमत के, 5 बनते हैं नून लीग और PTI के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के। ठीक है। लेकिन सर इसमें आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, अब ये ओपन इलेक्शन हो रहा है। पहले तो इलेक्शन ही नहीं होना था ना। अगर ये एक उम्मीदवार बैठ जाता ना, जो एक रह गया था तो फिर इलेक्शन ही नहीं होना था। तो हमारे लोगों ने क्या किया, सबसे कमज़ोरी इसमें नून लीग ने दिखाई। पीपल्स पार्टी के भी 2 बनने हैं ना, 2 सेनेटर, उनको 2 मिले हैं, 2 ने कवरिंग भी लगाए हुए हैं और इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान ने भी कवरिंग लगाए हुए हैं। नून लीग ने नहीं लगाया, नून का एक ही है। हूँ चाहे ओपन इलेक्शन हो, जो मर्जी, नून को एक सीट ही मिलेगी। ये कमज़ोरी है हमारी। ठीक है, ये हमारी कमज़ोरी है जी। ठीक। तो इसका रिज़ल्ट आएगा, ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसका रिज़ल्ट 4 बजे आपके पास हम बता देंगे। अपसेट भी हो सकता है, बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है। जो विड्रा हो गए वो जीत भी सकते हैं, गंडापुरी के हार सकते हैं। ये बहुत बड़ी जो है ना वो एक चीज़ है जो ये होने जा रही है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, बिल्कुल खुश। सबसे पहले तो जनाब कानूनी मुशावरत के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो मुशावरत केसों के हवाले से, या इंग्लिस्तान में हो, UK में हो। UK में भी इंशाल्लाह हमारा एक दफ्तर है। तो आपको हम हर तरह की, बरतानिया में, चाहे आप बर्मिंघम में हैं, आप लंदन में हैं, आप मैनचेस्टर में हैं, आप ब्रेडफोर्ड में हैं, आप जिस भी शहर में हैं, आप हमें इस एक कॉल करके कानूनी मुशावरत आप हमारे साथ कर सकते हैं। कानूनी मुशावरत फ्री है, ये आप जहन में रख लें, मुशावरत फ्री है। ठीक है जी। तो आप इंग्लिस्तान में भी हमारे साथ रब्ता करें और पाकिस्तान के हर शहर में अगर ओवरसीज़ वालों के कहीं भी कोई केस है, दूसरे लोग हैं, तो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कायम करें, 030047255752। व्हाट्सएप पे आपने कॉल करनी है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ओके जी। पाकिस्तान में और इंग्लिस्तान में कहीं भी हो, आप हमें फ़ोन करें जी। दूसरा जी, इस वक्त पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन हो रहा है और उसमें जनाब अली वो एक सीट साजिश हुई थी मौलाना साजिद मीर साहब की, वो फौत हो गए। तो बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनकी अपनी अहले हदीस पार्टी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा नवाज़ शरीफ का साथ दिया। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उनके ही अजीज़
حافظ عبدل کریم صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک سیٹ ہے، وہ بھی رزلٹ نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا یہ تو یہ رزلٹ ہو گیا نا، یہ ہو گیا۔ اب آئیں جو خطرناک خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ خطرناک خبر یہ ہے، میں نے 5 دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے کہ جناب عافیہ صدیقی کے حوالے سے حکومت پاکستان پارٹی بنے۔ عافیہ صدیقی کا جو کیس چل رہا ہے نا امریکہ میں، اس میں حکومت پاکستان بھی اپنا وکیل مقرر کرے اور کہے جی کہ عافیہ صدیقی ہمیں دو۔ بالکل یہ قومی غیرت کا تقاضا بھی ہے، غیرت کے اوپر آج ایک اور بات بھی کریں گے۔ تو ہماری حکومت نے کہا جی کہ ہم اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتے، ہم وکیل نہیں ہونا چاہتے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے ریزن بتائیں، آپ کو ریزن کیا ہے؟ کوئی مجبوری ہے، امریکہ کی مجبوری ہے، کس کی مجبوری ہے؟ انتخابی الیکشنوں میں تو آپ عافیہ صدیقی کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا تو عمران خان نے نعرہ لگایا تھا، تو جب عمران خان کو اس کی بہن نے پوچھا تو کہتا جی کیڑی گل تسی کر رہے ہو، مینوں یاد ہی نہیں۔ تو عمران خان نہ بنے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جناب آج انہوں نے رپورٹ جمع کرانی تھی، حکومت نے ریزن بتانی تھی، نہیں بتائیں، اور آج جج صاحب نے غصے میں کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لو جی، یہ اتنا خطرناک نوٹس ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت اور کابینہ سب ختم ہو سکتی ہے اگر 1 منٹ کی بھی سزا ہو گئی، 1 منٹ کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آج نوٹس جاری ہو گیا، پہلے کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں تھا۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے یار، سینٹ کے الیکشن سے بھی بڑی ہے کہ جناب پوری کابینہ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ اور جج صاحب نے کہا ہے چونکہ آج سے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو اب یہ چھٹیوں کے بعد پہلے دن ہی یہ کیس لگے گا۔ تو جناب علی حکومت کو بہت بڑے خطرے میں آ گئی ہے۔ وہ گیند جیسے ڈی میں داخل ہو جاتی ہے نا، ہاکی کی گیند ڈی میں، تو یہ ڈی میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو اب تک ہم بتا رہے ہیں، کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر جی ایک افسوس والی کہ آج سے کافی عرصہ پہلے، 1.5 سال پہلے، ایک بلوچستان میں ایک قبائلی عورت نے ایک اپنے پسند کے نوجوان سے شادی کی، نکاح کیا، اور گھر والوں نے ان کو دھوکے سے بلایا کہ اب تم گھر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور انہوں نے دونوں کو بلایا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ گھر آ جائے۔ وہ جب گھر آئے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا، جرگے نے فیصلہ کیا، جرگے نے، کہ ان کو قتل کرو دونوں کو۔ توبہ توبہ۔ لڑکی نے کہا ہے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے، مجھے مارنا ہے تو بے شک مار دو۔ اور وہ دونوں میدان میں ان کو لے آئے، اور سنا ہے کہ 9 بندے وہاں مسلح کھڑے تھے جنہوں نے گولیاں چلا کے ان کو دونوں کو بھون دیا اور مار دیا۔ اب جناب FIR درج ہو گئی ہے جرگے کے خلاف بھی اور ان 9 لوگوں کے درمیان بھی، لیکن بہت دکھ کی بات ہے، لڑکی کا یہ بیان ہے کہ میں نے الحمدللہ نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا، یہ لڑکی کا بیان ہے۔ اور دوستو ایسی خبریں ہوتی ہیں، جیسے آپ سنتے تھے نا، محمد بن قاسم آیا، ایک لڑکی کی آواز پہ آیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ادھر سندھ میں آیا۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پوری کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اب جیسے لڑکی کا یہ بیان ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، مجھے مارنا ہے تو مار دو۔ یہ بہت بڑا بیان ہے دوستو، بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا بیان ہے۔ اب آگے دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آگے جناب علی ایک اور ہے کہ آج گنڈا پوری کا گرفتاری کا دن ہے، امین گنڈا پوری کا، گندا پوری، گندا گنڈا اور گندا، شراب کے کیس میں ان کو سنسار کرو نا، ان کو مارو۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے،
تو وہ جناب آج اس کی تاریخ ہے اور ابھی عدالت سے دوبارہ فیصلہ آئے گا. وہ دور ہے، اسمبلی میں بیٹھے، جاؤ اس کو پکڑو. بے ایمان کل بےایمانی کر رہا تھا، اسمبلی کا اجلاس 24 تاریخ پہ لے گیا. تو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم ان جعلی مخصوص نشستوں والے کیس کو مانتے ہی نہیں. تو صحافی نے کہا اس کو نہیں مانتے تو پھر بارگیننگ کیوں کی ہے کہ 6 میری تو 5 آپ کی؟ یہ حلال ہے، یعنی کہ بوٹی حلال ہے، شوربہ حرام ہے. وہی مسئلہ ہے نا آپ کا کہ مولوی صاحب مرغی ہم نے پکائی ہے تو وہ چوری کی مرغی تھی، تو مولانا صاحب نے کہا جی کہ اور یہ سالن آپ کے لیے لائے ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ بوٹی حرام ہے اور شوربہ حلال ہے. تو پھر وہ جو ڈال کے دے رہا تھا انہوں نے کہا جی یہ بوٹی آندھی ہے، زبردستی آپ کی پلیٹ میں آ رہی ہے، ڈالتا ہوں. کہتا ہے جیڑی زبردستی آندھی ہے انہوں آن دیو، وہ بوٹی بھی حلال ہے. یہ اس طرح کے بندے ہیں، گھٹیا کردار کے لوگ ہیں. ان کا کردار عوام کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اور اس کے بعد ایک اور بمبئی حملہ کیس میں بھی ملزم 6 کے 6 بری ہوئے ہیں. 11 ملزم تھے یا 6 تھے تو وہ عدالت نے بری کر دی ہیں، اور وہ 12 ملزم تھے اور ان کو عدالت نے کہا جی یہ بے قصور ہیں، اور وہ 34 کتنے سالوں سے جیل میں ہیں، بہت زیادہ دیر سے. ٹھیک ہے، تو اب کو جو ہی کوئی رزلٹ آتا ہے بتاتے ہیں. تو یہ والی ویڈیو آپ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.